سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے, آگے بڑھیں گے. آج مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ جن سے کم بات ہوتی ہے افطار میں ان کو ذرا پہلے بات کر لی جائے. تو اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اعتکاف کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ کیا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے؟ جی. نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, ابھی جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے احکام ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی کیا کر سکتا ہے. اسی میں اعتکاف کی بابت بات ہوئی ہے, وانتم عاکفون فی المساجد. تو اعتکاف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ آمد کے بعد ہمیشہ کیا. ایک سال نبی علیہ السلام اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال نبی علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور یہ روایت بھی ہمارے پاس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, دوسرے میں کیا, اور پھر تیسرے عشرے میں جب اعتکاف فرمایا تو آپ نے اپنے خیمے سے اپنا سر انور باہر نکال کے لوگوں کو فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو ایک تو اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ذریعہ ہے, اور اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے, یہ بہت پرانی عبادت ہے. جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی اعتکاف کی تاریخ پرانی ہے. ہر دور میں اہل اللہ نے, انبیاء نے اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کے ذریعے رب کو راضی کیا ہے. اعتکاف چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کو لازم سنت نہیں قرار دیا گیا, بلکہ نبی علیہ السلام بھی اپنے دور اقدس میں, اپنی ظاہری حیات میں, مسجد نبوی میں آپ نے اعتکاف فرمایا. کچھ صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے اور باقی لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے, روزمرہ کی ضروریات بھی جو ہے نا وہ اپنی اس کو سر انجام دیتے, کام بھی, اور ساتھ ساتھ وہ عبادت میں بھی مشغول رہتے. تو اس سے یہ بات ہم پر ظاہر ہو گئی کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا معنی یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ وہ اعتکاف کے محلے کے یعنی مسجد کے ارد گرد رہنے والے وہاں کے سارے نمازیوں میں سے اگر 2 4 10 لوگ بھی اعتکاف کر لیں, 1 2 بھی کر لیں, تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا, مسجد خالی رہے گی, تو پھر پکڑ ہوگی ان کی. تو اس لیے اعتکاف کو لازم پکڑنا چاہیے. مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مساجد میں جا کر اعتکاف کریں, اور اعتکاف کے احکام ذرا جداگانہ ہے. وہاں پر عام بات چیز سے پرہیز کی جاتی ہے, عام نیکیاں جو ہے نا وہ وہاں پر نہیں کی جا سکتی, بلکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو باہر والی نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا, چونکہ باہر ہوتا ہے تو وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا, بیمار پرسی نہیں کر سکتا, کسی کے ہاں روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. یہ وہ تمام امور ہیں کہ جو وہ سر انجام نہیں دے گا تو ظاہر ہے وہ نیکی سے محروم رہے گا, لیکن ان تمام نیکیوں کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے, خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جو بیت مسجد ہے اس میں وہ 10 دن تک اعتکاف کریں. اور یہ اعتکاف رمضان المبارک میں 20ویں روزے کی عصر سے شروع ہو کر چاند نظر آنے تک ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, کچھ فقہ کے نزدیک اعتکاف کو سنت علی الکافیہ بھی قرار دیا گیا ہے. اگر کسی کفایہ سوری علی الکفایہ بھی قرار دیا گیا ہے. اگر کسی مسجد میں کوئی ایک ہے, اس کی کیا سچائی ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے یا؟ اچھا بریک ہے, سوری میرے کان میں آواز نہیں آئی. چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. جی السلام علیکم. علامہ امین شہیدی صاحب سے بات ہو رہی تھی, بریک آ گئی, معذرت. اور حضرت یہ
ایک مسجد میں کوئی ایک اگر اعتکاف کرتا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ ایک شخص بھی اعتکاف کر لے یا کہیں جو جامع مسجد نہیں ہے یا ایسی چھوٹی مسجد بھی ہو تو وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اعتکاف ان بافضیلت ترین عبادات میں سے ہے جن کی بنیاد ظاہر سابقہ الہی ادیان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اسلام میں بھی اس پر کافی زور نظر آتا ہے. نبی کریم کی سیرت ہو، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، یا بعد میں صحابہ کرام کی اور تابعین کی، تبع تابعین کی، عام مسلمانوں کی، یہ وہ عبادت ہے جس پر ہمیشہ تاکید کی گئی ہے. بعض عبادتیں جیسے آپ کے سوال سے ظاہر تھا کہ آیا کفائی ہیں، بعض جو ہیں نہیں کفائی نہیں عینی ہیں، تو ان میں ایک فرق ہے. جو عبادتیں عمومی ہوتی ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے، کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو تمام امت پر فرض ہے کہ وہ اس جنازے کو پڑھیں. لیکن اگر کچھ لوگوں نے آ کے پڑھ لیا تو باقیوں سے ذمہ داری اٹھ گئی. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. اچھا. اسی طرح سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اگر کچھ لوگ کریں تو باقیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو انسان کے تعالی، تکامل، اندر سے رشد، معنویت میں اضافے اور روحانی تربیت کی عبادات ہیں، یہ کفائی نہیں ہوتی ہیں. یہ ہر بندے کو خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا قرآن میری جگہ میرا بچہ پڑھ لے کافی نہیں ہے. نافلہ نماز میری جگہ میرا بچہ یا میری بیوی یا کوئی اور عزیز پڑھ لے کافی نہیں ہے. میں زندہ ہوں تو میری روح کی پاکیزگی، تراوت اور نورانیت کے لیے خود مجھے یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو اعتکاف ہے ان عبادات میں سے ہے. لہٰذا تاکید یہ ہے جس کے لیے جہاں ممکن ہے وہ اس عبادت میں شریک ہو. لیکن اس کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ہو. بعض فقہا نے جامع مسجد کی شرط قرار دی ہے، لیکن بعض فقہا اس بات کے معترف ہیں یا یہ ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، ہر بڑی مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا نقطہ ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ عورتیں گھر میں اپنے مصلی پہ بیٹھیں گی. مکتب اہل البیت اور فقہ اہل البیت میں جو عبادات مردوں پر جس طرح سے لاگو ہیں اسی طرح سے خواتین پر بھی لاگو ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر جماعت کا ثواب مردوں کو ملتا ہے تو عورتوں کو بھی ملتا ہے مسجد میں جا کے پڑھنے کا. ٹھیک ہے. جمعے میں شرکت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ ہم بعض جگہوں میں جمعے کی نماز میں مردوں کو آگے آگے دیکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، عورتیں نہ آئیں. اسی طرح سے مسجد میں جماعت مرد پڑھیں عورتیں نہ آئیں. نہیں، مرد اور عورت کا کوئی اس میں تفریق اس میں نہیں ہے، دونوں پر ہے. اسی طرح سے اعتکاف بھی بات مکمل کر لوں، صرف بات مکمل کر لوں. اسی طرح سے اعتکاف بھی وہ عبادت ہے جو جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جہاں پر مرد ہوں گے وہاں پر عورتیں نہیں ہوں گی. ان کی مسجد الگ ہوگی، ان کی جگہ الگ ہوگی، پردے کا پورا خیال ہوگا، حجاب کا، اور جو دینی تقاضے ہیں مسجد کے بھی اور عورت کے حجاب اور اس کے ستر کے بھی، وہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہوں گے تو عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، گھر میں نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان المبارک ہی میں اعتکاف کریں. رمضان المبارک میں فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ایام بیز ہیں، ایام بیز سے مراد ہر مہینے کی وہ 3 تاریخیں، 13 اور 14 کے درمیان رات، 14 اور 15، 15 اور 16 کے درمیان. یہ جو 13، 14، 15 کا دن ہے، جیسے شعبان میں ہے، رمضان میں ہے، رجب میں ہے، ان ایام میں بھی استحباب ہے احادیث میں کہ آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے رمضان المبارک میں تاکید زیادہ ہے، یہ بات درست ہے، تاکید زیادہ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ بیٹھیں. اور رسول کریم کی جو سنت اور سیرت رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ 19ویں کے بعد 20واں دن جب شروع ہوتا تو روایات میں ہے کہ آپ کے گھر میں بستر بچھا ہوا نظر نہ آتا، بستر سمیٹ دیا جاتا، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ راتوں میں عبادت میں مصروف نظر آتے، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں. لہٰذا ان ایام میں، ان راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں بہت تاکید ہے، لیکن قید نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، ضرور بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اعتکاف کے لیے 10 دن بھی شرط نہیں ہے.
ہمارے اہل البیت کے ہاں 10 دن بھی شرط نہیں ہے. اگر آپ پہلے دن اعتکاف میں بیٹھ گئے, چونکہ مستحب عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, آپ اعتکاف ختم کر کے, نیت ختم کر کے اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر دوسرے دن بھی بیٹھ گئے تو پھر تیسرے دن بیٹھنا پھر فرض ہے, پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ ہر صورت میں فرض ہے کہ آپ اس اعتکاف کو پورا کریں. لیکن اگر دوسرے دن آپ بیٹھے نہیں ہیں, پہلے دن آپ بیٹھے ہیں, تو پہلے دن کے بعد آپ اس کو نیت بدل کر ترک کر کے واپس اٹھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اعتکاف میں ایک دفعہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر مسجد سے عام امور کے لیے باہر جانا منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ضروری امر ہے, مثلا انسان نجس ہو گیا تو وہاں پر مسجد میں رکنا اس کے لیے حرام ہے, ہر صورت میں وہ باہر جائے گا, اپنے آپ کو پاک کرے گا, واپس آئے گا. اسی طرح سے فرض کریں کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, اب یہ اعتکاف اس کو روکتا نہیں ہے, نہیں تم نے مسجد سے باہر نہیں جانا. یہاں پر چونکہ روٹین سے ہٹ کر ایسی مجبوری ہے, اس لیے وہ اعتکاف چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے, لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتا. بالکل بالکل. پروفیسر صاحب جی ہاں, بلکہ میں آپ ان سے لے لیجیے گا. میں تھوڑا اس کے چند چیزیں کلیئر اس لیے کرنی ہے کہ بعض اوقات وہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلوں مسائل ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک تو میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شہیدی صاحب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکتب ہے اہل البیت, تو یہ کہیں کسی کا تاثر نہ جائے کہ بھائی ہم اہل البیت سے الگ جا رہے ہیں یا ہمارا اہل البیت سے تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہمارے قرآن و حدیث کی تشریح میں جو قرآن تو ہے ہی ہے, اس میں احادیث مبارکہ وہ اہل بیت سے بھی مروی ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی مروی ہیں. ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث کس لیول کی ہے, صحیح ہے یا غیر صحیح ہے, پھر اس کے حوالے سے علم الکلام کو سامنے رکھتے ہوئے یا باقی جو ہمارے فقہائے کرام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس روایت کا کیا سلسلہ ہے. تو یہ تاثر نہ جائے کہ جی وہ اہل بیت والے ہیں اور یہ دوسرے والے ہیں, ہم سارے اہل البیت کو مانتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اعتکاف بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے, ایک اعتکاف سنت ہے, ایک اعتکاف مستحب ہے. شہیدی صاحب نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا, تو ظاہر ہے وہ ان کا حق ہے, وہ جیسے ان کی فقہ ان کو کہتی ہے, ان کے ماننے والے اس طرح سے اس کو پر عمل کریں, یہ بالکل ایسے ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے مسائل انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جو بالکل ہمارے فقہ میں ان کا الگ سے ان کا حکم ہے. تو جو اعتکاف واجب ہے اور جو اعتکاف سنت ہے, واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نیت کر کے کوئی منت مان لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا, اب اس کے لیے وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے, واجب ہو گیا. رمضان المبارک کے اندر عام نارملی جو وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو یہ اعتکاف اس کے لیے سنت ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اعتکاف وہ بیٹھتا ہے عام دنوں میں, یہ اعتکاف اس کے لیے نفل ہے. جو سنت اعتکاف ہے ہمارے ہاں اس کے لیے 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. نمبر 1 اس کا رمضان المبارک ہونا, اور نمبر 2 اس کا مسجد کے اندر ہونا. واجب کے اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رمضان شریف کا وہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اب اس اعتکاف کے دوران جو کہ ہمارا سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن مسجد میں ہی رہے گا, یعنی 20 رمضان المبارک غروب آفتاب اس کا وہیں مسجد میں ہوگا اور آخری چاند نظر آنے تک وہ وہیں پر لیلۃ الجائزہ تک. اس دوران وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ضرورت طبعیہ کے اور ضرورت شرعیہ کے. ضرورت طبعی جیسے اس نے اگر مسجد کے ملحقہ اس کے قضاء حاجت کے لیے نہیں ہے, وہ اسے باہر جانا ہے جا سکتا ہے, اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ طہارت کے لیے جائے تو جا سکتا ہے, لیکن وہاں پر وہ ضرورت سے زائد ایکسٹرا ٹائم صرف نہیں کر سکتا کہ وہ جا تو قضاء حاجت کے لیے رہا ہے لیکن 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ گپیں بھی لگا کے ساتھ آ جائے. ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ ضرورت طبعی آ گئی. ضرورت شرعی ہے کہ اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے کے فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد سے نکل کے جامع مسجد میں جا سکتا ہے, لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ وہ زیادہ وقت نہیں لگائے گا, راستے میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس سے مانے ہے, اور یہ واپس آئے گا. اسی طرح یہ روزہ اس کے لیے ہونا واجب ہے, لازم ہے, یعنی روزہ اگر
توڑ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ساتھوں ساتھ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ توڑنا، روزہ اس کے لیے شرط ہے۔ رہ گیا دوسرا نفلی اعتکاف، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جیسے انہوں نے بیان کیا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی، وہ منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں جب بھی جائیں، ہمارے آقا علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیت کر لی جائے کہ نویت سنت الاعتکاف، تو یہ بھی اس کا جو ہے نا وہ اعتکاف ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل جو کہ چونکہ انہوں نے بیان کیے تو اس حوالے سے ہمارا یہ اچھا ہے، کلیئر ہونی چاہیے چیزیں۔ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ ہم سب اہل البیت سے بھی، صحابہ کرام سے بھی احادیث لیتے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے، موقف یہی ہے، اور لیتے بھی ایسے ہی ہیں، فرق اس حوالے سے نہیں ہے۔ صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں، چونکہ حدیث قرآنی آیات کی تشریح کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے، بالکل، لہٰذا اگر ہمیں کوئی حدیث ملے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اہل البیت سے اور ایک حدیث ملتی ہے فرض کریں کسی صحابی سے، دونوں میں اگر مطابقت ہو ہم دونوں کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اور کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہے تو پھر ہم ترجیح دیتے ہیں اہل البیت کی حدیث کو، دوسروں کی نہیں۔ اس بنیاد پر ہم اپنے مکتب کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت، چونکہ اس مکتب کی تمام آئیڈیالوجی اور تمام فقہی احکام امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن العسکری اور امام مہدی علیہ السلام تک ان ائمہ سے مروی احادیث سے لیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت۔ جی السلام علیکم، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الطاف بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ فیصل بھائی خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ سر آپ کی ٹرانسمیشن دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ابھی آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اعتکاف کے حوالے سے، اس پہ ایک سوال تھا۔ جیسے میں خود ہوں، میں واحد ہوں گھر میں کفیل، ٹھیک، میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں، میری امی ہیں اور میری وائف ہے، تو اگر مجھے اعتکاف بیٹھنا ہے اور اس میں جو ہے، ہیلو، کہہ رہے میں واحد ہوں گھر پہ، والد صاحب نہیں ہیں۔ اور وہ مجھے ایک چیز مسئلہ اس میں تھوڑا مجھ سے رہ گیا تھا کہ شہیدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ جی جی، اعتکاف کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جی جی، ہمارے لیے مرد کے لیے تو وہ مسجد میں ہی بیٹھے گا، چاہے وہ مسجد جامعہ ہو یا مسجد محلہ ہو، عام نمازوں کی مسجد ہو، لیکن عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف اس کا گھر میں ہوگا، یعنی مسجد بیت میں ہوگا۔ وہ گھر میں یا کمرے میں؟ وہ روم، گھر کا مطلب ہے کہ مسجد بیت اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جو گھر کے اندر آپ نے ایک کمرہ مختص کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں نماز وغیرہ پڑھنی ہے، تو اس مسجد کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اچھا، ایسی صورت میں میں آ رہا ہوں جب تک کالر بھی آتے ہیں، پروفیسر صاحب، ایسی صورت میں جب خواتین گھر میں جب اعتکاف کرتی ہیں تو کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں، گھر کے کام کر سکتی ہیں، یا بالکل کٹ آف ہوتا ہے کہ نہیں بالکل بس اعتکاف میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعتکاف اسلام میں بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا محل مسجد ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی، کیونکہ رسول صحابہ امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کیا انہوں نے، اور اگر گھر میں بیٹھتی ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا گھر کی مسجد میں بیٹھے گی اعتکاف، کیونکہ یہ شرط ہے مسجد، پنت واقفون فی المساجد۔ جب وہ اعتکاف میں بیٹھی پھر وہ ان کاموں میں ملوث نہیں ہوگی جو غیر ضروری ہے، پھر عبادت میں ہی مشغول ہوگی وہ۔ یہ تو ایسے گھر میں بیٹھ کے گھر سارے کام بھی کر رہی ہے، اعتکاف کس چیز کا ہوگا؟ بالکل ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر عظیم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ذہن میں وہ ایمانی حقیقتیں جن پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک ہم اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، رمضان 15 گھنٹے ہم سے مشقت یہ مشق کرائی جاتی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جانیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح دوسری حقیقتیں جو ایمانی حقیقتیں ان کو ہمارے ذہن میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس میں یہ ساری حقیقتیں مجتمع ہو کے آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے
انسان کو سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اپنی آزادی ہے. ہم لوگوں کو جیل میں ڈالتی ہے گورنمنٹ, ان سے کیا چھینتی ہے؟ ان کو کھانے کو دیا جاتا ہے, پہننے کو دیا جاتا ہے, چھت دی جاتی ہے, سب چیز مہیا کی جاتی ہے. کیا کس چیز سے محروم کیا گیا ان کو؟ آزادی سے. آزادی ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنی پیاری ہے, اور جب ہمیں کسی کو آزاد دینی اس کی آزادی چھین لیتے ہم. یہاں مومن اپنی شخصی آزادی خود بہت 10 بار ہو جاتا ہے, 10 بار 10 دنوں کے. اب یا اللہ میں اپنی آزادی جو مجھے انتہائی پر وہ بھی چھوڑ رہا ہوں میں. اب میں کسی یعنی غیر ضروری مسجد سے نہیں نکلوں گا کام کے لیے, اور اسی طرح ہر وقت میں تیرے ذکر میں رہوں گا, اور فضول مجلسیں نہیں کروں گا. دیکھو یہ بھی اسلام رمضان میں سکھاتا ہے کہ فضول چیزوں سے بچو. ٹھیک ہے, فضول کھانا پینا نہیں کھاؤ. اور رمضان میں پتہ چل جائے بہت فضول کھاتے پیتے ہم, سمجھے. رمضان میں پتہ چل جائے ہم اتنا فضول کھاتے پیتے ہیں, سارا دن کھانے میں لگے رہتے. صبح ناشتہ, عام دنوں میں صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں, کونے کی دکان پہ پان والی تو اسے پان منہ ڈال لیا, آگے 2 جو اسے چائے پی لی, سارا دن اسی طرح. اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی, بغیر ضرورت کے یہ کرتے رہتے. تو رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت فضول خرچ کرتے ہیں, فضول کھانا پیتے کیف سے تو یہ کیسے ہے. اسی طرح ہمیں اعتکاف میں فضول دوستی پال لیں, دوستوں پر جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارا دن یہی ذکر ہوتا رہتا ہے. یار فلاں آدمی کل ریڈی لگائے گا, آج تو اس نے پلازا بنا لیا, فلاں نے. صرف دنیا کی باتیں, آخرت کی باتیں نہیں ہوں گی, آنے والی زندگی کی باتیں نہیں ہوگی, بس دنیا کی باتیں کریں. ایسی فضول مجلسوں سے بچنا بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عقبہ بن عامر کو حضرت عقبہ بن عامر نے رسول اللہ کو پوچھا, یا رسول اللہ من نجات کیسی ہوگی؟ صحابی ہیں, اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ یہ عظیم صحابی ہے جو کہ میراث کے بڑے ماہر تھے, قرآن کے حافظ تھے, سمجھ. تو من نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں. اب امسک علیک لسان, اس زبان کو کنٹرول رکھو. اب کیا خطیت, اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو. ولیسع بیتک, اپنے گھر میں رہا کرو, فضول مجلس سے بچو. یہ 3 چیزیں اپنا لو گے تمہاری نجات ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ اعتکاف میں یہ سکھاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز اعتکاف میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا کیمپ لگا لیتا ہے, چھوٹا سا کیمپ, قبر نما ہوتا ہے, چھوٹا سا لگا ہوا, وہاں بیٹھا ہوا اکیلا. ابھی سے مومن ٹریننگ حاصل کر رہا ہے کہ قبر میں اکیلا ہوں گا, ابھی سے اللہ سے انسیت کرنا سیکھ لو. اللہ کا ذکر کرتا ہے سارا دن, یا اللہ قبر میں اکیلا ہوں گا, اور ہم یہاں 10 دنوں میں یہ انسیت سیکھتا ہے. تو اعتکاف جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو توفیق بخشے, وہ کتاب کا حق ادا کر سکے. اچھا, صرف ہاں یا نہ میں جواب مجھے مل جائے. وہ چونکہ بھائی کا جو فون آیا تھا ان کا دوبارہ کال آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں گھر میں اکیلا مرد ہوں, بیگم ہے اور والدہ ہیں, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آ کے مجھے سحری افطاری دے جائے, تو کیا میں وہ لینے گھر جا سکتا ہوں؟ دیکھیں, ایسی صورت میں تو اس کے لیے اپنی گھر والوں کی حفاظت, اور اس کی والدہ کے لیے تو اس کی خدمت اس اعتکاف سے 100 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ کہ جب اس کے گھر والوں کو ضرورت پیش آئے گی, اس کی والدہ کو یا بیوی کو, کہ بھائی گھر میں حفاظت کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تو بہت ساری دفعہ ہم اپنے عقل کی وجہ سے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ دوسری طرف ہمیں بہت ساری دفعہ ہم نفلی تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں, نفلی دعوت پہ نکل جاتے ہیں, اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمارے والدین بوڑھے ہیں یا ہمارے بیوی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو جو واجب اور فرض کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں. تو اگر تو ایسی صورت ہے کہ اور گھر میں ہے ہی کوئی نہیں, تو بھائی آپ کے گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک تو یہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت طبی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں, تو احتیاط کے ساتھ اگر مسجد کے بالکل جو ہے نا وہ قریب جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے, یہ نہیں جا سکتے, لیکن لا سکتے ہیں, کھانا دکان سے بھی لا سکتا ہے. لیکن اب یہاں سے جناب موٹر سائیکل باہر مسجد کے باہر رکھا ہے, تو یہاں سے نکل کے بندہ 10 کلومیٹر جا رہا ہے, جی کدھر, جی میں گھر سے کھانا لے آؤں, اعتکاف بھی بیٹھا ہے کھانا. وہ جو اصل مسجد کے اعتکاف کی جو اصل جسے کہتے ہیں نا کہ جو روح ہے, وہ اس سے ختم ہو جائے گی. اچھا, شیخ صاحب نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ عورت مسجد میں ہی بیٹھے گی. اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حمید السعدی, یہ سیاق کے اندر روایت ہے, انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ,
میں آپ کے ساتھ جو ہے نا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آؤں، نمازیں پڑھوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے تیرے گھر کا پچھلا کونا تیرے گھر کے باہر کے کمرے سے زیادہ افضل ہے، اور تیرے گھر کے اندر والا جو کمرے والی نماز ہے وہ تیرے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو حضرت ام عمید سعدی نے اپنے لیے مسجد کے تاریخ بالکل آخر پہ جگہ بنائی تھی جہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتی تھی. اور اسی طرح رسول اللہ نے اپنی ازواج نے ایک دن تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں خیمے لگے ہوئے، تو فرمایا یہ کس کا خیمہ ہے؟ آج کے یا رسول اللہ یہ لوگ یہاں پر نا وہ آئے ہیں اعتکاف کے لیے. تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کا اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ زینب کا، انہوں نے کہا یہ ان کا ہے. تو آپ نے آپ سے جسے کہتے ہیں نا لہجے میں فرمایا کہ کیا تو اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہے، اور آپ نے وہاں سے ان خیموں کو اکھاڑنے کا جو ہے نا وہ حکم عطا فرمایا. حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ اپنی آیات طیبہ میں آپ خواتین مدینہ سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، اور یہ کون خواتین ہیں؟ یہ رسول اللہ کی صحابیات ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا اگر آج کے دور میں ہوتے نا تو وہ آج تمہارا مسجدوں میں قریب آنا بھی اس سے منع کر دیتے، تمہیں روک دیتے جو آج کے حالات میں عورتوں کے دیکھ رہی ہوں. ام المومنین کا زمانہ، صحابیات کا زمانہ، ان کی بیٹیوں کا زمانہ. تو اس چیز کو دیکھ کر احتیاط کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ مستدل موجود تھا روایت کا کہ حضور نے فرمایا کہ گھر کے کونے میں تیری نماز زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ گھروں میں نماز پڑھیں. تو اب جب نماز جو فرض ہے وہ ان کے لیے وہاں پر ہے تو اعتکاف یہ سنت ہے. ہاں البتہ جس طرح بعض دینی مدارس ہوتے ہیں خواتین کے بچیوں کے، ان کے ساتھ ان خواتین کے لیے الگ سے مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اوپر والے پورے پورشن بالکل وہ سیپریٹ ہوتے ہیں. ان میں کوئی مرد کسی قسم کا اس کا داخلہ نہیں ہوتا. تو اگر ان مدارس میں جیسے بڑے بڑے ہمارے اسلامی ادارے ہیں وہاں اگر وہ خواتین وہ بچیاں باپردہ تمام شرائط کے ساتھ، آپ کا بھی یہی اشارہ تھا اور آپ کا بھی یہی اشارہ تھا چیز ہے کہ جی میرے خیال سے یہ امہات المومنین جو ہے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیکھا کہ وہ اس طرح ایک دوسرے سے سمکت کر رہی ہیں پوری مسجد، اس کو منع کر دیا کہ امہات المومنین نبی کریم کے بعد بھی اعتکاف بیٹھی ہے، وہ مسجد میں ہی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف اور مسجد نماز جو ہے اس میں اعتکاف الگ عبادت ہے، اس کا محل مسجد ہے. عام نماز جو عورت گھر میں پڑھتی زیادہ افضل ہے، یا اس پر ہم بھی متفق ہیں، یعنی عورت گھر میں پڑھتی کمرے میں پڑھتی زیادہ افضل ہے سین سے زیادہ، یعنی یہ چیز ہے. لیکن اعتکاف جو ہے چونکہ یہ عبادت الگ عبادت ہے اس لیے اس کا محل عبادت بالکل. آپ یہ سمجھ لیں کہ فوکس ہو کے آپ جو ہے 100% آپ کی کوشش، اور آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگی وہ تمام باتوں میں کہ وہ جو خیمے بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. حضرت بالکل بریک کے بعد آپ دونوں کی طرف باقاعدہ طور پہ آئیں گے. میں اعتکاف کے نا فضائل پہ جانا چاہ رہا ہوں. میں جو آج کل کے مسائل ہو گئے ہیں اعتکاف میں ان پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں، اور ایک دو اور مسئلے ہیں جن پہ حضرت بریک ہی آ گئی ہے. بریک سے واپس آ کے ہم یہ بریک آ گئی، دیکھیں کمرشل دور ہے کیا کریں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور دیکھیے جی یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یہ 100% جسے کہتے ہیں وہ لا لگانی ہے اللہ سے، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بس اس کی ایک ہی طرف رجحان رہے. جتنا آپ قرآن پاک پڑھیں، جتنا آپ اللہ کو یاد کریں، جتنے نوافل ادا کریں، جتنا آپ اپنے مذہب کے قریب ہوں گے، اتنا دین اسلام کے قریب ہوں گے، اتنا آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. پر آج کل مفتی ابو محمد صاحب اور بھی مسائل ہو گئے. موبائل بھی ہے جیب میں، اور دوستی، کیونکہ آپ جس محلے میں انٹر ہو رہے ہیں، جس مسجد میں، وہاں پہ کچھ دوست یار بھی ہیں، تو پھر محفلیں وہاں پہ بھی لگ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو اعتکاف کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے پاس جا کر ڈیرا لگا لینے کو، واہ، ایڈمٹ ہو لینے کو. دیکھیے مریض سر میں درد ہو، پین ہو تو پیناڈول سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے،
اگر وہ پیناڈول سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ مریض سیریس ہو تو اسے پھر ڈرپ لگوانی پڑتی ہے، لیکن مریض پھر بہت ہی زیادہ بیمار ہو تو اسے ہاسپٹل میں لے جا کر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کا آپریٹ کروایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ اس مریض کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ وہاں بنیادی طور پر جو اعتکاف کا حصول ہے وہ قرب الہی ہے، اور قرب الہی کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں صوفیاء اکرام کی زبان میں کہوں تو قرب الہی کے لیے تنہائی کا ہونا بھی ضروری ہے اور معدے کا خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ واہ واہ، معدہ خالی نہیں ہوگا، تنہائی نہیں ہوگی تو قرب الہی میسر نہیں آ سکتی۔ واہ، چیز ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ موبائل لے کر چلا جائے اور اعتکاف کا وہ اجر، وہ ثواب، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ نعمتیں، وہ برکات، اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ روحانیت، وہ نورانیت لے کے واپس لوٹے۔ موبائل کے ساتھ کم از کم یہ جو حضرت ہم نے رکھا ہوا ہے جیب میں، سب سے بڑا ہر بندے کا حضرت قبلہ کعبہ یہی ہے، اس کے ساتھ کم از کم ناممکن ہے۔ اب تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس سے حرمین شرفین محفوظ نہیں ہے۔ میں روزہ آپ کو رسول میں پہ اس جا پہ آ کر- رہا تھا، اس پہ بحث ہو چکی جی ہے جی، میری، ہم انہوں نے مجھے آگے سے شاید- انکاؤنٹر یہ جواب آیا تھا کہ بھائی جب خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں موبائل لے جانا منع نہیں ہے تو اعتکاف میں کیوں منع کروا رہے ہیں؟ جی جی، دراصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے تو وہ پوری دنیا ہر جگہ جائز ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ہاں، کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے، اب وہاں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب پوری دنیا میں وہ جائز ہو جائے گا؟ بھئی جائز وہی ہے جو 1400 سال پہلے جائز کر دیا گیا۔ صحیح ہے، جو حرام حرام کر دیا وہی حرام ہے، ٹھیک ہے، جو حلال حلال کر دیا وہی حلال ہے۔ اب کوئی چیز، نئی چیز نہ حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ کیا قرب پائے گا کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، سیلفی لے رہا ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں کھڑا ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، ان کا ضمیر کیسے یہ گوارا کر لیتا ہے، ان کی توجہ اس طرف کیسے چلی جاتی ہے، ان کا چہرہ کیسے چلا جاتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں اس مقام ادب پر جا کر۔ اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد تہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ آپ علاقے کے ڈی پی او کے پاس چلے جائیں، وہاں اپنا موبائل لے کے آپ سیلفی نہیں بناتے۔ آپ آر پی او کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سیلفی نہیں بناتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں، بارگاہ حضرات شیخین کریمین میں کھڑے ہیں، وہاں آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حاضری ہم نے وہاں نہیں لگوانی، حاضری لگوانی ہم نے پیچھے جن کو سیلفیاں بھیج رہے ہیں، 3 چکر ہو گئے، 4 ہو گئے، سر مڈا لیا، صفا مروہ پہ چلے گئے، صحیح کر لی، فلاں کر لیا، یہ کر لیا۔ بھائی جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک ہے اعتکاف مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، یقینی طور پر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے ثواب پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی رائے قائم نہیں کی جا رہی، آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ مگر جو اعتکاف کی روح ہے اس سے آپ محروم رہیں گے۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کی روح ہے کہ جب آپ مسجد سے اٹھ کر واپس آئیں تو آپ کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور اعتکاف سے واپس آ کر آج تو جو رخ ہوتا ہے وہ بہت معاف کیجیے گا مجھے، شاید میں غلط الفاظ نہ کہہ جاؤں، تلخ جملے نہ ہوں، اعتکاف سے اٹھ کر ہم سیدھا شیو کروانے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بکنگ کروانے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بازار کو رخ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے بڑے اس امت کے رہبر و رہنما اتنا روتے تھے کہ وہ فجر تک مسجد گھر نہیں آیا کرتے تھے، فجر تک نہیں آتے تھے۔ کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں پورے ماہ مبارکہ میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اسی بقدر اس رات میں لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو میری آخری گزارش ہے کہ ایک تو موبائل لے جانا چھوڑ دیں، دوسرا آپ ایسی مسجد کا نہ گھر انتخاب چھوڑ کریں۔ سکتے ہیں نہ مسجد لے جا سکتے ہیں۔ سنیے میں عرض کرتا ہوں، مسجد موبائل بند کر کے اسے گھر میں رکھ کر چلے جائیں، چھوٹا موبائل لے جائیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ نے کاروباری بات کرنی ہے، سم استعمال کریں۔ اچھا، کاروباری بات کر سکتے ہیں، ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری بات ہو، یہ استعمال نہیں کر سکتے جو ہم دن رات 24 گھنٹے کر ہاں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضروری بات میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، جی جی۔ کوئی دوسری بات جو میں ضروری عرض کرنا چاہ رہا ہوں متکفین کے لیے، دیکھیے من آتک فعشرین کان کحجتین وعمرتین، یہ اپنی جگہ ہے کہ آپ کو حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا بھی ملے گا، جتنے لوگ باہر کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس سب کا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ اپنے محلے کو چھوڑ کر ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں سے آپ کو علمی طور پر کوئی فائدہ ہو۔ کوشش کریں اپنی مسجد میں بیٹھنے کی، لیکن ایسی مسجد میں بیٹھیں
افضل اپنی مسجد جی افضل اپنی مسجد میں ہے، لیکن ایسی مسجد میں ایسے عالم دین کے پاس بیٹھیں، کم از کم ان 10 دنوں میں آپ اور کچھ نہیں سیکھ سکتے، 2 چیزیں مسجد سے اعتکاف سے لازمی واپس لے کر آئیں۔ ایک تو آپ نماز سیکھ کر آئیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہے نماز کے فرائض کتنے، واجبات کتنے، مکروہات کتنے، سنتیں کتنی ہیں، مباح کتنے، کسی کو نہیں پتہ۔ ایک تو اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے نماز سیکھ کر آئیں، جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ آپ کو آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، ان 10 دنوں کے اندر لمبی دعائیں مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، لمبی دعائیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ کر آئیں۔ آج دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کسی مجمع میں چلے جائیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے، کسی مجمع میں چلے جائیں، لوگ بڑے سے بڑی محفل میں تھکتے نہیں ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، مگر مفتی حنیف قریشی صاحب اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو اگر یہ 2 منٹ دعا لمبی کر دیں، لوگوں کے ہاتھ نیچے آ رہے ہوں گے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ کے ہاتھ نیچے نہیں اٹھتے چلے جاتے تھے، اللہ اکبر، سر جھکتا چلا جاتا نبوت کا، اور ہاتھ اٹھتے چلے جاتے، اور اتنے اٹھ جاتے کہ آپ کی بغلیں نظر آتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تنہائی کی دعائیں، آپ ام المومنین حضرت عائشہ کو پڑھیے، وہ کتنی لمبی دعائیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بڑی دیر تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں ورم آیا، لیکن حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ، ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا کیا رواج ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ سگریٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ کس کو درخواست دے رہے ہیں؟ کیا کسی معمولی بندے کو، آج کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی درخواست دینے کی یہ تمیز ہے، یہ ادب ہے؟ ذرا وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا یہ سوچیں تنہائی میں کہ میں کس کے سامنے پیش ہوں، میں نے کس کے سامنے بیٹھنا ہے، اور بیٹھتے ساتھ ہی پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود پاک کے بعد، بے شک اللہ کے کہتے ہیں یا اللہ میں گونگا ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا، بس میں نے گونگا بن کر تیرے دروازے پہ ڈیرے لگائے، اپنا گربان پکڑ لیں۔ اپنا گربان پکڑیں گے تو بہت سارے سوالات کے جواب آ جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، ظاہر سی بات ہے پڑھنے کے حوالے سے، وظیفے پڑھنے کے حوالے سے لوگ آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر اعتکاف میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھنا بہت اور افضل کر دیتا ہے اعتکاف کو، کہ وہ دعائیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، وہاں بیٹھ کے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ اور اللہ سے خیر و عافیت مانگی جائے، تو اس حوالے سے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بنیادی ریا ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، تو وہ اعتکاف بجائے ثواب کے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا سب سے پہلے، کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی، اللہ، میں آ گیا ہوں غنی کے دروازے پر، در پر، اللہ میرا دامن بھرے گا تو میں جاؤں گا۔ یعنی آپ کا مرکز، آپ کا منبع، آپ کے اعتکاف کی روح جان یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، اور میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں، اللہ اس گھر میں آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے عرب میں اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اصول تھا اسلام کہ اگر کوئی مہمان چلا جاتا تھا، یعنی گھر پہ چل کر آ گیا، جان کا دشمن بھی ہے، اگر گھر پر آ گیا تو سر اس کو معاف کر دیتے تھے۔ عرب کا ایک رسم و رواج تھا، کفار کا، یہود و نصارہ کی خوبی کہی جاتی ہے کہ جانی دشمن اگر چل کر گھر آ جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر مسلمان کا اکرام، مہمان کا اکرام، کتنی فضائل ہے۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں گئے، آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے تو خزانے بڑے بڑے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے تو اس کے قبضے قدرت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ تو آپ اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں کہ اب یہ ذہن بنا لیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا۔ پہلا تو اعتکاف کا ہی ہو گیا۔ دوسرا اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ واہ۔ اب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم اعتکاف والے کو یہ تو سر وہ مسجد میں ہے، 5 نمازیں باجماعت تو پڑھے، مسجد میں موجود ہیں۔ اگر معتکف نماز ہی باجماعت نہیں پڑھا، سر اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے، نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا واجب ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی وہ کون سا اعتکاف ہوگا کہ مسجد میں رہ کے بھی اگر وہ پہلی صف میں باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت چھوڑ رہا ہے، تو سر وہ کیا ہوگا اعتکاف کا؟ یعنی کوشش کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اب وظیفے پائیں، لیلۃ القدر کی سب سے پیاری دعا
حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں محبوبہ محبوب خدا، اللہ ان کی تربت پر ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے. کیا بات ہے خدا کی قسم، کتنی پیاری پیاری حدیث حضرت عائشہ نے ہمیں امت کو دے کے چلی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ محبوبہ محبوب خدا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا مانگوں؟ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی دعا بھی مانگے، ترجمہ بھی یاد کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں معتکف اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آیا ہے، سب سے پہلے وہ لیلۃ القدر کی جو پڑھنے والی دعا اس کو یاد کر لے. اگر عربی پڑھ نہیں سکتا سر ترجمے کو یاد کر لے. تو اصل میں آ رہا ہوں دعا پر. معتکف کے لیے سر سب سے بڑی، میں کہہ رہا ہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں جاتا ہوں کیونکہ آخر میں مجھے دعا کے لیے بلاتے ہیں. سر اسٹیج بھرا ہوا ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہے، قاری بھی بیٹھے ہیں، نعت خوان علماء. اب دعا کا وقت آیا اللہ سے مانگنے کا، اور دعا پر حدیث بھی بیان کریں گے وہی عالم وہی مقرر. لیکن جب دعا کا وقت آئے گا ان کا حضرت ذرا دعا مختصر کرا دیجیے. یار آپ نے اللہ کے رسول فرمانے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کے رسول فرمانے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہی مولوی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے اب وہ موبائل میں لگ جائے گا. وہی نعت خان. یار خدا کا خوف کرو، تمہیں پوری رات ہو گئی عشاء سے فجر تک، تم نعتیں بھی پڑھ رہے ہو اور تقاریر بھی کرو. اب تو امپلیمنٹ اللہ سے مانگنے کا وقت آیا. بالکل سر وہ پہلے سر تھوڑا مختصر کر دیجیے گا. ختم قرآن کی محفل ہے، پوری رات ہو گئی بھائی، ختم قرآن کی محفل ہے، ختم قرآن کی محفل میں دعائیں ہوں گی. سر وہ آخر میں کہتے ہیں سر بڑی مہربانی کیونکہ گورنر صاحب آ گئے، تھوڑی دعا کو مختصر کر. یار لوگ ختم قرآن میں دعاؤں کے لیے آتے ہیں. تو میری ایک عرض ہے، اعتکاف میں یہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بھائی دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کا واسطہ دعائیں مانگنا اللہ کے حضور سیکھو، اس پہ عمل کرو اور یقین کرے جو مخلوق سے مانگنا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق سے مانگتا ہے. فیصل قریشی صاحب، آج ہماری پستی کی وجہ، آج ہماری ذلت کی وجہ، آج ہماری خواری کی وجہ، آج ہماری بدبختی کی وجہ، آج ہماری ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے. ہم خالی فضائل بیان کرتے ہیں، خلوت میں دعائیں مانگنا، اجتماعی دعائیں چھٹ گئی. اس وقت تو پوری امت کو چاہیے، جو پاکستان میں حالات ہیں، جو بیت المقدس فلسطین میں سیریا میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے، خدا را یار بیٹھ کر سحر اور افطار میں دعائیں مانگو. اور معتکفین تو جیسے آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگو، رات کے بیٹھ جائے تنہائی میں دعا مانگو، خلوت میں دعائیں مانگو، اجتماعی دعائیں کرو، اپنے رب کو پکارو. اور آخری وظیفہ اعتکاف میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پڑھ کر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. تو خدا را دعائیں مانگو، اجتماعی دعائیں مانگو، اللہ کے حضور گر جاؤ، گھر میں بھی ہو سحر و افطار میں دعائیں مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. تو ہلاکت کی وجہ یہ ہے اللہ سے ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. سبحان اللہ. فیصل بھائی دعائیں مانگتے رہیں. حضرت بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوبصورت انداز ماشاءاللہ. آگے بڑھیں گے. اچھا میری ایک دو کنسرن یہ میں آپ لوگوں سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف یہی دیکھا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ عادات پائی جاتی ہیں کہ جیسے رمضان المبارک میں آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، آپ نے کسی کی ادائیگی کرنی ہے اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں. اب وہ اس بیچاری کی تو رمضان بھی گیا، عید بھی گئی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسجد میں جا کے اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پیسے دے دو؟ دیکھیں اس میں فیصل بھائی بنیادی صورت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرض کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے صحابہ کو جہاں اور چیزوں کے حوالے سے ابھارا کہ یہ کام کرنے، یہ تو حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی دنیا سے نہ جائے جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کرے. اللہ. تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے حضور نے بہت سخت تربیت کی ہے. لیکن دوسری طرف میں آج اس پلیٹ فارم پہ یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ دوسری طرف اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت تربیت ہے کہ حضور نے جو قرض جس نے دینا ہے مسلمان کا، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقروض کو قرض میں ڈھیل دے گا
تو اس کو صدقے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ اکبر. بعض روایات میں 30 گنا زیادہ ہے, بعض روایات میں 100 گنا زیادہ ہے. میں قرض کی بات نہیں کر, میں تو میں سیلری اسی کی بات کر رہا ہوں نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ دونوں طرف ہے. اب بہت سارے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر قرض دینا ہے تو یار اب لوگ آئیں گے, عید کے دن قریب آ رہے ہیں, تو وہ جناب صاحب جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئے. گویا اس ظالم انسان نے دنیا داری کے معاملات کے آگے جو آڑ رکھی ہے تو اللہ کی عبادت کو رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ غلط نیت کے ساتھ گیا ہے تو یہ سزاوار ہوگا, اللہ کے یہاں یہ پکڑ کا باعث ہوگا. اور خواہ مخواہ یہ قرض دینے والوں کو اگر یہ تنگ کر رہا ہے تو دوسری طرف جو جہنم کی عذاب کی وعیدیں اللہ کے رسول نے اس حوالے سے بیان کی ہیں, یہ ان کا مستحق بن رہا ہے. لہٰذا جن لوگوں نے قرض دینا وہ سب سے پہلے قرض دینے کی کوشش کریں. بعض لوگوں نے تو جناب عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے, ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ, جھوٹ بولیں گے آپ کو کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا, یعنی ہزاروں جھوٹ بولیں گے, فراڈ کریں گے, اور اسی طرح ان کی زندگی اجیرن ہو کر وہ دنیا سے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کا جینون مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈھیل دے دیں. اگر آپ کے پاس توفیقات ہیں تو اس کو کہیں اللہ یار مہینے بعد دے دے, اچھا یار 2 بعد, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں اگر پاسبلٹی ہے تو. بالکل. چونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دیکھیں ویسے ہی اتنی برکتیں دے دیتا ہے کہ آپ ٹینشن سے بہت باہر آ جاتے ہیں. پر یہ میں بھی درخواست کروں گا لوگوں سے کہ آپ نے اگر جیسے سیلریاں دینی ہوتی ہیں یا ڈیلی ویجز والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, حضرت جی بالکل آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے, یا آپ نے نیت باندھ لی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اچھا کئی دفعہ دماغ سے نکل گیا, یہ بھی ہے ابو محمد صاحب, دماغ سے نکل گیا, کوئی 2 بندے رہ گئے. جی خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے بھول چوک اور نسیان کو اٹھا لیے. جی بھول کر تو آپ اگر روزہ بھی پانی بھی پی لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جو دوسرے پارٹنر ہیں لین دین کا معاملہ سارا ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی بھی جو سیلری ہوتی ہے وہ رمضان سے پہلے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر وہ بندہ اگر ہم اسے رمضان میں اینڈ پہ جا کے دیتے ہیں یا 20ویں روزے کو, وہ اپنے لیے افطاری کب خریدے گا, بچوں کا کپڑے کب خریدے گا, باقی معاملات کب کرے گا. تو ہم نے شروع سے ایک ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے, میرے بلکہ یہ کئی جگہ ہم نے یہ شروع کروایا ہے کہ آپ رمضان میں بے شک لیبر سے نمبر 1 کام کم لیں, اس پہ بوجھ کم ڈالیں, جلدی چھٹی کا نظام بنائیں. میں نے الحمدللہ سیالکوٹ کی 3 بڑی فیکٹریوں میں ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہاں 11:30-12 بجے ظہر کی نماز سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا, لوگ واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی سیلریاں جو ہیں, ہمارے 2-3 ساتھی ایسے ہیں وہ اپنے ملازمین کی سیلریاں رمضان شروع ہوتے ہی ان کو رمضان پورے کی سیلری دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 میں یہاں مفتی انیف قریشی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارا جو دین ہے نا جی, اس دین میں 1 حصہ دین عبادت ہے, 3 حصے دین معاملات ہیں. اور یہ لوگ سنیں جو کسی کے پیسے سے لے کر جا کے حضرت صاحب اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں, وہاں چونکہ رنگ افطاری بھی ہوتی ہے, آپ نے مزے شزے بھی لینے, تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں اعتکاف نہیں بیٹھیں, آپ حرم میں جا کے بیٹھیں, حتیم میں بیٹھیں. معاملات ٹھیک نہیں ہے, آپ کی عبادت آپ کو نہیں بچا سکتی. آپ معاملات ٹھیک کریں. معاملات پہ ہماری قوم آنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے. اس قوم کو عبادت کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا ضروری ہے. معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, جس طرح وعدہ خلافی کی بات ہے کہ ہم ایک دن ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے, ہم کہتے ہیں جی کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ترسوں دے دوں گا. یعنی جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی جو وعدہ خلافی کرے وہ ہم میں سے نہیں؟ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے پیسے دینے تھے, وہ وقت مقررہ پر آ گیا اور آنے کے بعد اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. فیصل بھائی جی دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور حضرت عمر کو غصہ آ رہا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کی گردن قلم کریں, اس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس کے میں نے پیسے دینے. اب صحابہ اکرام نے اسی وقت انتظام کیا, اس کے پیسے جب مکمل ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے پیسے لینے ہی نہیں تھے, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو وعدے کی جو وعدہ وفائی آپ کے متعلق میں نے پڑھی ہے اپنی کتاب کے اندر, وعدہ وفائی جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے, کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اچھا, یہ پیسے آپ کو ہدیہ ہے, آپ ہاتھ بڑھائیے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ
معاملات پر آنا پڑے گا. جب تک یہ قوم معاملات پہ نہیں آئے گی ٹھیک نہیں ہوگی. میں شیخ صاحب سے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں. یہاں شہیدی صاحب چلے گئے, انہوں نے بھی یہ بات کی اور شیخ صاحب نے بھی کی کہ جی اعتکاف کے لیے مسجد ہی کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لہو مسجدن طہورا, مجھے بہت ساری ایسی صفات دی گئیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. اب اگر نماز سے زمانہ صحابہ میں روکا جا رہا ہے کہ عورتوں سے کہیں نماز گھروں میں پڑھیں, تو اعتکاف گھر میں نماز ہو سکتی ہے, اعتکاف کیوں نہیں ہوگا شیخ صاحب؟ توقیفی مسئلہ, اس میں قیاس نہیں چلتا, سمجھے نا. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا بس صحیح ہے, اس سے زیادہ مت آگے. صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات نے گھروں میں اعتکاف کیا یا نہیں رسول کیا؟ اکرم کے بعد مسجد میں اعتکاف کیا. عبادات جو ہے مسئلہ توقیفی ہے. ایک منٹ حضور کے جانے کے بعد جی ازواج مطہرات نے مسجد گھروں میں اعتکاف کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا, گھر میں کے اعتبار نہیں کیا. اعتکاف کا محل اگر گھر میں بھی کرے گی وہ گھر کی مسجد میں کرے گی. آپ دیکھیں, آپ یہ نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ ہمارا مکتب یہ ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. اس پہ کتنے فقہاء کرام کیا ٹھیک ہے, آپ کہیں فقہ لیکن ہمارا مسلک یہ ہے, مسلک جی بالکل بات سنیں آپ, ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ ہمارا مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ اعتکاف کا محل مسجد ہے, عورت ہے یا مرد ہے مسجد میں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے بات ٹھیک کہی کہ اہل حدیث مکتب فکر کا مسئلہ یہ ہے. ہمارے احناف میں ایسا نہیں ہے. ہمارے احناف میں گھروں میں عورتیں بیٹھتی ہیں, اور جس طرح آپ نے پہلے ایک سوال چھیڑا نا یہاں کہ جی وہ کھانا بنا سکتی ہے, ہمارے ہاں میں نے اپنی زندگی میں جتنی معتکف خواتین کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو دیکھا ہے, پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا میں فیصل بھائی, شیخ قریشی صاحب نے ماشاء اللہ قرض کے سلسلے میں بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایسی چیز ہے جو معاف نہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صاحب آئے نبی اکرم پاک کہ یا رسول اللہ ان قتلت فی سبیل اللہ فہل یغفر لی ذنوبی, آپ نے ہاں تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. چلا گیا پھر کیا ماذا قلت, تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں تو مجھے سارے گناہ فرمایا الا الدین الان جبرائیل اخبرنی, مجھے جبریل اب بتایا قرض معاف. شہید کا سارا اللہ معاف کر, قرض نہیں معاف. فیصل بھائی ایک شرعی مسئلہ بھی جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ قرض دینا ہے مسجد میں بیٹھ جائیں. یاد رکھیں جو قرض دے سکتا ہے اس کے پاس مال موجود ہے اور قرض نہیں دے رہا, تو جب تک قرض نہیں دے گا وہ گناہ گار رہے گا. یعنی میرے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ میں ان کا قرض نوید عباسی کا لٹا سکتا ہوں اور میں اس میں تاخیر کر رہا ہوں, تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں جتنی میں تاخیر کروں گا جان بوجھ کے دے نہیں رہا ہوں, میرے پاس مال ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, پلاٹ پڑے میں, گاڑیاں ہیں, اور میں دے نہیں رہا ہوں, تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں جب تک میں گناہ گار ہوں. اسی طرح بعض رات عمرے پہ حج پہ چلے جاتے ہیں, حج فرض تو ادا کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ حج کرنے عمرہ کرنے, تو یہ فرض جو مال دینا ہے آپ کے پاس موجود ہے, تو یہ جتنی تاخیر کریں گے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ گناہ گار ہیں, کیونکہ قرض لٹانا لازم ہے, اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے. تو خدا را قرض جیسے لیتے ہیں نوچ کر, دوسروں کو دینے میں بھی تاخیر نہ کریں, جن کو اللہ نے دیا دے دیں. لوگوں کا مال ہوتا ہے, مال تجارت بھرا ہوا ہے, دیتے ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں عمرے سے آ کے دے دوں گا, حج کے آ کے دے دوں گا. تو ایسا نہیں کریں, تاخیر نہیں کریں, گناہ گار ہو رہے ہیں. وہ عمرہ وہ حج فرض حج کے علاوہ آپ گناہ گار ہیں, آپ کا وہ حج جو فرض حج کے علاوہ ہے عمرہ ہے وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا, آپ حقوق العباد تلف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم نے بہت الگ الگ پہلو سے جو سوالات کوشش کی کہ جان سکیں, سمجھ سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے کچھ ساری زندگی گزر جاتی ہے جی سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن کبھی کبھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں, اور آتی بھی ہیں تو ان کو اور ریفائن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مفتی نوید صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے اور ہمیں بریک پہ جانا پڑا, معذرت. دیکھیے قرض کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی, تنخواہوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم پوری قوم کو مفتی ابو محمد صاحب نے, شیخ صاحب نے, قبلہ قریشی صاحب نے, ان سب نے, شاہ صاحب نے اتنا جاندار طریقے سے انہیں سمجھایا ہے کہ خدا کا واسطہ
لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دو، پہلے نہیں دیتے تو بر وقت دے دو، 1-2 دن لیٹ بھی ہو جائے تو چلو چل جائے گا لیکن دے دو۔ میں فیصل بھائی گزارش ہی کروں گا کہ چونکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک دن ایک چینل والوں نے فون کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، پروگرام کرنا ہے، تو گاڑی بھجوا دی انہوں نے۔ میں اپنے چینل کی بات نہیں کر رہا، کسی اور چینل کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈرائیور وہاں پہ آئے تو لوگو لگا ہوا تھا چینل کا، میں 5-1 منٹ میں باہر نکلا، ان کے ساتھ بیٹھا، تو وہ بیچارہ جاتے ہوئے تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، تو وہی مجھے واپس لے کے آیا۔ میں پروگرام کر کے وہاں سے بڑا واپس آیا، انہوں نے بڑی مطلب چائے وائے پلائی، سب کچھ کیا، تو وہ ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ حضرت 3 مہینے سے میری تنخواہ مجھے نہیں ملی اور اب رمضان ہے تو میں کیا کروں۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہمارے چینل میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی، تو آپ اگر کبھی دوبارہ آئیں تو ہمارے حق میں آواز بلند کریں۔ تو خیر ہم نے دوبارہ ٹائم دیا بھی نہیں، وہاں گئے بھی نہیں، وہ فون تو کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اس نے مجھے کہا تھا، تو ہم یہاں سے بھی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ مختلف پروڈکشن ہاؤس، مختلف چینلز، آپ سمجھ سکتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فیصل بھائی آپ ہیں یا آپ کے لیول کے لوگ ہیں جو اس طرح کے، ان کو تو مل جاتا ہے۔ یہ جو خاص طور پر 20-25 ہزار 30 ہزار 35 ہزار والے نوجوان ہیں، یہ کسی بھی جگہ پر ہیں، ان کی تنخواہ نہ روکیں، کیونکہ ہمارا گزارا تو شاید چل جائے، 2 مہینے 4 مہینے چل جائے، لیکن ان کا وہی ہوتا ہے جو وہ کما کر لے جاتے ہیں گھر پر، تو اس سے چلتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی طور پر تنخواہیں نہ روکی جائیں، نہ کوئی ٹی وی چینل روکے، نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ روکے، نہ کوئی فیکٹری روکے، اور نہ ہی سرکاری ادارے روکیں۔ اگر آپ نے ملازمین رکھیں ریلوے میں زیادہ، تو پہلے تو آپ کو رکھنے نہیں ہیں، آپ نے پی آئی اے میں بھر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ نے گنجائش سے زیادہ لوگ رکھے، اب ان کی ضروریات ہیں، اب آپ کہیں کہ خزانے خالی ہیں، تو بھائی جتنی ضرورت ہے اتنے رکھیں، جو بغیر اس کے کام کے گھروں پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں ان کو نکال دیں، لیکن جو ورکر آدمی ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ کسی بھی ادارے میں ہے، صرف رمضان کی قید نہیں ہے، ہر مہینے میں اس کے گھر میں روٹی پکتی ہے، صرف سیر و افطار نہیں ہوتی، صرف عید کی خوشیاں نہیں ہیں، ہر مہینے ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو تنخواہ کسی کی بھی نہیں روکنی چاہیے۔ بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ساری ضروریات ہیں، بچوں کا دودھ ہے، ذرا اپنے اوپر قیاس کریں تو میرے خیال میں معاملات سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ میرا بھی پیغام تھا، تو میں نے کہا چلیں وہ ایک بات ذہن میں آ گئی تو کر دوں تھوڑا سا۔ جی بالکل، تھوڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل جنتہ، 3 خوبیاں ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے جنت دے گا۔ پہلی چیز رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرم معاملہ کرو، جو کمزور ہے اس کا نرم، شفقت علی الوالدین، اپنے والدین پر شفقت کرو، یعنی ان پر اس طرح شفقت جیسے تم اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہو۔ اور پھر تیسری فرمایا الاحسان الی المملوک، جو آپ کے زیر دست لوگ ان کے ساتھ احسان کرو۔ بالکل، احسان جو ہے اس کے حق سے بڑھ کر اسے حق دینا۔ ایک شخص اگر وہ ہے اس کے زیر نظر لوگ کام کرتے، اس کے بعد ان کے بارے میں سوچے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ نیکی کیسے کر سکتا ہوں، سمجھے؟ تو یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یسر اللہ موت، اللہ اس کی موت آسان کرے گا، اسے اللہ جنت دے گا۔ بالکل، اسے رسول نے فرمایا سی الملکۃ لا یدخل الجنہ، جو اپنے زیر دست لوگوں سے برا معاملہ کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے، دیکھیں یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں کیسے مردہ یاد اصل میں نہیں رہا، موت کو بھولا بیٹھے ہیں، بنیادی طور پر۔ بالکل، تو یہ فیصل بھائی کوشش یہ کہ جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جیسے فطرانہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ پہلے دے دیں، کسی کا فائدہ ہونا ہے تو وہ اچھا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی اور فطرانہ بھی، ہمارے جو فقہ ہے، فقہ حنفی کے اندر، وہ آپ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، ایک تو ہے کہ ابھی صاحب نصاب ہوا نہیں ہے تو ویسے ہی دے نہیں، وہ اس کا زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ اس کا نفلی صدقہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب وہ اگلے سالوں کی وہ اس امید پر کہ اگر میرا آگے زکوٰۃ آئے گی تو وہ ایڈوانس میں اگر دینا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور اسی طرح فطرانے کا تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں ایک بڑی عام بات کر لوں، ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بھی جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ فطرانے کے نصاب بتائے جاتے ہیں 320 روپے گندم کے حساب سے،
چاندی کے حساب سے نہیں، پھر آگے کھجور کے حساب سے، ہاں سوری، اور پھر آگے جناب جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے. اب یار یہ تو آ گیا نا کہ آپ کے لیے سہولت ہے کہ ان میں سے کوئی سا بھی نصاب آپ لیں، لیکن اگر ہم اصول کو دیکھیں تو شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ آپ اس نصاب کی طرف جائیں کہ جو نصاب جو ہے وہ غریب اور فقیر کے لیے زیادہ مفید ہو. تو غریب اور فقیر کے لیے تو زیادہ مفید کشمش والا ہے کہ جب آپ اس کے حساب سے آپ دیں گے تو وہ اچھا بھلا اس کی اماؤنٹ بنے گی. تو ہمیں کبھی اور چیزوں پر ہم جاتے ہیں تو کبھی ہم اس نیکی میں بھی بڑھ جائیں کہ ضروری ہم نے گندم والا ہی دینا ہے. بھائی ایک کروڑ پتی آدمی ہے تو اس نے ضروری ہے کہ وہ 320 والا دینا ہے، وہ کبھی 12,000 روپے والا بھی دے دے بھائی، وہ کبھی 8,000 والا بھی دے دے، وہ کبھی 4,000 والا بھی دے دے، تاکہ فقیروں کا بھلا ہو جائے. بالکل بڑا ایک اہم مسئلہ میرے دل میں آ رہا ہے. حضرت جو ٹھیکیدار ہیں نا، بلڈنگوں کے جو ٹھیکے لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لیبر ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اونر سے پیسہ تو لے لیتے ہیں. آپ یقین جانیے وہ جو مزدور طبقہ ان کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، جو روز کماتا کھاتا ہے، ایک تعداد ہے، وہ شکوہ کرتے نظر ہوتے ہیں یار ٹھیکیدار نے پیسے لے لیے، مزدوروں کو پیسے نہیں دیتے. اب بیچارہ وہ ٹھیکیدار تو پیسے لے کے نکل گیا، یا اپنی یہ کم سے کم یہ حیا کریں کہ مزدور طبقہ کسی بھی شعبے میں. ہاں لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یعنی کہ اسی طرح کسی بھی شعبے میں کمپنی ہے، فیکٹری ہے، کہ یار مزدوروں کا تو خیال کرو یار، ان کو بیچاروں کو وقت پہ تنخواہ تو دے دو. اور اس کو اللہ معاف کرے وہ سمجھ کے، حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ جو رہا ہوتا ہے مزدور بیچارے بے یارو مددگار ہوتے ہیں. یہ تو آپ ایک یہ بات کر رہے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں جو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یار تو نے کیا کرنا ہے، تیرے پاس تو پہلے ہی بہت پیسے ہیں. وہ یار آپ نے پیسے دینے ہیں نا، میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ نے پیسے دینے ہیں تو بھائی پیسے دو نا. یہ کون سی بات ہے کہ یار تو نے کیا کرنا ہے، تیرے پاس تو اخراجات بھی اتنے ہی ہوں گے. بھائی کئی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں. اب آج وہ اشتیاق صاحب آئے ہوئے تھے میری افطاری کے، مرزا اشتیاق بیگ صاحب، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک اداکار ہیں، کہتے ہیں وہ 75% پیسے جو ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں اپنی اماؤنٹ میں سے. تو اوبیسلی وہاں کروڑوں کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. جیسے کورونا کا آپ نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ آپ کا ایک بجٹ تھا، آپ نے بیگم نے کہا کہ میں، تو اب دیکھیں اس طرح آپ بھی سسٹم سے چل رہے ہوتے ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، جس کا دینا اس کا دینا ہے. بالکل اس سے آپ نے طے کر لیا، وعدہ کر لیا، چاہے وہ فیصل قریشی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل تو آپ کے جب جس سے وعدہ کر لیا اس کو پورا کریں، وہ مالدار ہے تو بھائی اس کے اخراجات بھی آپ کی اسی طرح ہوں گے. دیکھیں ابو محمد صاحب، بات یہ طے پائی کہ اعتکاف میں اگر آپ نے جانا ہے تو ایک تو صاف ستھرے ہو کے تو جانا ہی ہے، تو اندر باہر سے صاف ستھرے ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک مشہور مثال ہے کہ ہمارے ملک میں ہم ایسی دھرتی پہ رہتے ہیں جہاں پیسہ لینے والے کو آواز آتی ہے، دینے والے کو نہیں آتی. اس کے سگنل گئے ہوتے ہیں، آؤٹ ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں آتی. اس کی کوشش ہوتی ہے بات ہی نہ ہو. تو گزارش یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ جو ظاہری پاکی ہے نا، یہ تو مقصود ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے پاک ہونا ہے، کپڑے پاک پہننے ہیں. لیکن یہ جو ہم اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اندر کی طہارت مقصود ہے. آپ نیت یہ لے کر جا رہے ہیں کہ میں نے اس کا بھی مارنا ہے، اس کا بھی مارنا ہے، اس کو بھی نہیں دینا، اس کو بھی نہیں دینا، اس کو بھی چکر دینا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کے آپ نے جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اعتکاف میرے حال میں وہ یہاں مسجد کی جو چھت ہے جہاں پنکھے لگے وہیں تک رہے گا، اوپر نہیں جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے، کیوں ہوا لگے گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام یہ نہیں کہتا تم اپنا حق دوسرے سے مانگو، اسلام کہتا ہے تم اب دوسرے کے حقوق ادا کرو. جب ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنے گا تو کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری. بالکل. اب تو یہاں صدیوں گزر جاتی ہیں، داڑھی میں چاندی آ جاتی ہے، اگلا حق نہیں دیتا. اللہ اکبر. چلیں جی، اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے، چل کے اذان فجر اور پھر واپس آ کے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان چیزوں کو بہت بہتر کرے، ہمیں عقل دے. آئیے اذان فجر کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، اذان فجر ہو چکی ہے. اذان فجر کے بعد ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ ہم دعا کریں. مفتی نوید عباسی صاحب آج آپ کروا لیں دعا، بڑے دنوں سے آپ نے دعا نہیں کروائی ہے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو، روزوں کو
اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس سعی و کوشش کو بھی قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے اس بول چینل کو ترقی عطا فرما۔ جو معاملہ ناموس رسالت کا یہاں پہ مولا کریم ہوا اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما، سازشی عناصر کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ہمارے محترم بھائی فیصل قریشی صاحب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے مولا کریم ہماری پوری ٹیم، محترم شعیب شیخ صاحب، شاہزیب صاحب، سلمان بھائی، سب کی مولا کریم عزت مال جان کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں یا اللہ تمام علماء کرام کو عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس مشن کے لیے ہمیں صدق کے دل سے کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی انشاءاللہ پھر آج شام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی افطار میں بول، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم مختلف موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہیں، اور رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا، اور ہم تقریباً 2:30 بجے سے آن ایئر ہوتے ہیں افطاری کے بعد تک، اور یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ آپ سب اتنا پسند کر رہے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہاں کل رات میں تھوڑا سا ایک سلسلہ ہوا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی لاقانونیت کی بات نہیں کی ہے، بالکل وہ جس حساب کتاب میں وہ بات ہوئی، اگر وہ آپ پروگرام جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ پروگرام دیکھنا ذرا مشکل ہے، میں بریفلی سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا پیغام بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ سن لیجئے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم نعت رسول مقبول کی طرف بڑھیں گے، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی رمضان میں بول افطار کے وقت۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور کوشش کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ حافظ۔